بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میری پیاری بہنیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اور ٹاپک اس طرح کا ہے کہ میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ٹاپک پہ ضرور بات کروں۔ میرے مائنڈ میں کافی اس طرح کے ٹاپکس ہیں اور کافی اس طرح کی میرے پاس باتیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تو بس سب ساتھ ساتھ میں کوکنگ کرتی رہوں گی۔ یہ میرے کچھ دنوں کی جو کوکنگ میں ساتھ ساتھ کرتی ہوں میں نے ریکارڈ کر لی تھی، تو اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی بات بھی شیئر کروں گی۔ بات یہ ہے کہ ہماری بچیاں، چھوٹی بچیاں، میری بیٹیاں، جیسے آپ کی بھی بیٹیاں ہیں چھوٹی، 10-12 سال کی عمر کی بچیاں یا اس سے بھی چھوٹی 7-8 سال کی لے لیں آپ پلیز اپنی بچیوں کی حفاظت خود کریں۔ اپنی بچیوں کی اس طرح حفاظت کریں جس طرح ہم لوگ پھولوں کی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بچیاں بہت نازک ہوتی ہیں اور آج کل کا زمانہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کی حفاظت فرمائے، ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں اور محرم اور نامحرم کا فرق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کے بیان کیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو مثال دوں گی، جس طرح آج کل مثال کے طور پہ کہ کزنز ہوتے ہیں، بہنوں کے اپنے بیٹے لگا لیں، جیسے خالہ کے بچے ہو گئے، چچا کے بچے ہو گئے، تو ہم لوگ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ اس کے ساتھ چلی جائیں، اکیڈمی جانا ہے یا کہیں مارکیٹ جانا ہے، تو ہم لوگ کتنے آرام سے بھیج دیتے ہیں، اور یہ کتنا غلط کام ہے کیونکہ وہ تو نامحرم ہے۔ اور آپ لوگوں نے بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ خود اس بات کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں لباس کی طرف آتی ہوں۔ اچھا، ہماری چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جیسے 4-5 سال کی، ہاں ہم لوگ ان کو جینس وغیرہ بنا دیتے ہیں، ٹی شرٹ بنا دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی بچے کی گروئنگ ہوتی ہے نا، ایج جیسے 8-9 سال میں ماشاءاللہ بچی بالغ ہو جاتی ہے، آج کل تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ 9-10 سال کی بچی آرام سے بالغ ہو جاتی ہے، تو آپ لوگوں نے تب ہی سے اپنی بچیوں کی ڈریسنگ چینج کر دینی ہے، جینز وغیرہ کا کانسیپٹ ختم کر دیں، اور باہر جب بھی بچیاں جائیں، آج کل اسٹالر آئے ہوئے ہیں، اسکارف ہیں، ان کو بچپن سے ہی آپ لوگ عادت ڈالیں کہ آپ لوگوں نے یہ پہننا ہے، اور جو فیس ماسک جیسے آج کل جو ہم لوگ پہن کے جاتے ہیں باہر، وہ ماسک ایزیلی وہ آرام سے کیری بھی ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، کافی بچیاں نہیں عبایا پہن سکتی ہیں یا اسٹالر سے نقاب نہیں کر سکتی، تو آپ ان کو ماسک لے دیں، وہ ماسک پہن کے اوپر سے اسٹالر لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پہن کے تو آرام سے بچیاں جا سکتی ہیں، کیونکہ ان کی بچپن سے جب عادت بن جائے گی نا، اسکول جائیں یا وہ ٹیوشن جائیں، جہاں بھی جائیں، مارکیٹ جائیں، اور اس طرح پہن کے جائیں، اپنے آپ کو کور کر کے جائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو حدیثیں بھی سناتی رہا کریں۔ اب میں قرآن پاک الحمدللہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، تو جو بھی مجھے آیت ایسی لگتی نا کہ مجھے اپنی بچیوں کو بتانی چاہیے، میں ان کو بٹھا کے خود بتاتی ہوں۔ اب جیسے نماز کا تھا، کافی بچے ہوتے ہیں اس طرح کے نہیں نماز پڑھتے، ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ بچے ہیں، ان کا دماغ بس کھیل میں یا ادھر ادھر چیزوں میں لگا ہوتا ہے کہ ہم لوگ موبائل یوز کر لیں۔ تو میں نے ان کو، جب میں نے قرآن پاک میں ترجمہ پڑھا نا کہ جو جہنم میں لوگ ہوں گے نا، تو ان کو جنت والے پوچھیں گے کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں ہو؟ تو جہنم والے پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، کاش ہم نماز پڑھتے تو ہم ادھر نہ ہوتے۔ تو یہ بات جب میں نے اپنے بچوں کو بتائی نا، اب یقین کریں میری چھوٹی بیٹی 8 سال کی، تو اس نے اسی ٹائم مغرب کا ٹائم تھا، مغرب کی اذان ہونے والی تھی، جیسی ہی اذان ہوئی ہے تو وہ گئی ہے اور جا کے اس نے وضو کیا تو میرے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ تو مجھے ماشاءاللہ اس پہ اتنا پیار آیا کہ دیکھو، اس طرح کہ اگر ہم لوگ بچوں کو زبردستی نہیں، مار پیٹ کے نہیں ہم بچوں کو کہہ سکتے اپنا نماز پڑھو، سختی کر کے نہیں، پیار محبت سے اس طرح کہ آپ لوگ بچوں کو باتیں حدیثیں بتائے کہ بچوں کے دل میں خود ڈر خوف پیدا ہو اللہ تعالیٰ کا، اور ہمیشہ ہر نماز کے بعد یہی دعا مانگے کہ اے اللہ میرے اور سب کے بچوں کو کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت، اپنا ڈر، اپنا خوف ڈال دیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے۔ ہم لوگ زبردستی کسی کو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ لوگ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پھر انسان کرتا ہے۔ اچھا جی، میں بات کر رہی تھی نامحرم اور محرم کی، تو ایک نا قاری صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی
انہوں نے ایک بات بتائی کہ اس طرح میرے مدرسے میں نا بچیاں پڑھنے آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نا سب کو یہی کہتا تھا کہ جن کی بچیاں پڑھنے آتی تھی نا، ہم نے شروع سے یہی کہا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ خود ہی چھوڑ کے جائیں، خود ہی لے کے جائیں اور کوئی اور نہ آئے۔ آپ لوگ جو شروع سے لے کے آ رہے ہیں نا، جس طرح جنہوں نے ایڈمیشن کروایا تو وہی لے کے جائیں، وہی چھوڑ کے جائیں۔ تو ایک دن کہتے اس طرح ہوا کہ نا چھٹی کا ٹائم ہوا تو ایک بچی کے نا پیرنٹس نہیں آئے، جیسے ان کے والد صاحب آتے ہوں گے یا ماں، تو ان دونوں میں سے کوئی نہیں آیا، تو انہوں نے نا کسی اپنے کسی رشتہ دار کے بیٹے کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، چچا ذات لگا لیں، اس کو بھیج دیا کہ جا کے لے آئیں۔ تو وہ قاری صاحب کہتے ہیں میرا تو رول تھا کہ میں نے اس طرح منع کیا ہوا تھا کہ میں نے اس طرح کسی کے ساتھ نہیں بھیجنا، جو بات طے ہے۔ انہوں نے ان کو کال کی تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا اپنا بچہ ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ بھیج دیں آپ تو ہم مصروف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ نہیں اس طرح بھیج سکتے نا، نامحرم رشتہ ہے۔ تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میرا اپنا بچہ ہے۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس بات کی تو اللہ نے گارنٹی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ محرم اور نامحرم کون سے رشتے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ اگر لیٹ آ رہے ہیں تو آپ خود آئیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ نا لاپرواہی میں خود ہم لوگ اس طرح کی کر جاتے ہیں، کام کر جاتے، پھر ہم بعد میں قسمت کو ہم لوگ بلیم کرتے ہیں کہ نہ یہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے وہ کر دیا۔ نہیں، یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کتنے واقعات آپ لوگ سنتے ہوں گے، اللہ معاف کرے، جب بھی اس طرح کے واقعات کوئی سنتی ہوں تو دل ایسے ہل جاتا ہے۔ تو پھر میں سوچتی ہوں کہ اتنی لاپرواہی، ہمیں تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا، ہم شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد گھر بچے، ہماری یہی ذمہ داری ہے نا، تو ہم لوگ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ہمیں نبھانا چاہیے۔ اگر بچے اسکول جا رہے ہیں خود پک اینڈ ڈراپ کریں، اور اگر ٹیوشن جا رہے ہیں خود چھوڑ کے آئیں، اسپارہ پڑھنے جا رہے ہیں خود چھوڑ کے آئیں، خود لے کر آئیں۔ کسی پہ بھی آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ میں کہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ماں باپ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اتنا ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو مطلب کہ 2 آنکھیں آگے اور 2 آنکھیں پیچھے رکھنی پڑیں گی، کہ ہمارے 24 گھنٹے جیسے کہتے ہیں نا چوکنا ہو کے رہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ تو اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے عادت ڈالیں اپنے آپ کو کور کرنے کی، ان کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی اسلامی باتیں، حدیثیں ضرور بتاتے رہیں، تاکہ ان کے نا دماغ میں باتیں بیٹھ جائیں۔ اب لوگ ہم ہیں نا، ہمیں بچپن سے ہی نماز کی جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، ماں باپ نے ہمیں پڑھائی، تو اب ہم لوگ شادی کے بعد بھی نماز قضا ہو جائے تو اس طرح ہمیں ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، وجہ ہم بچپن سے ہی پڑھ رہے تھے نمازیں، ہماری گھٹنوں میں ہماری نمازیں بس چکی ہیں۔ تو یہی اب عادتیں ہم نے اپنے بچوں میں ڈالیں، کیونکہ اب تو موبائل کا دور ہے، ہر چیز اس طرح سوشل میڈیا، یہ وہ اتنی چکا چوند، تو ابھی یہ ساری چیزیں کس نے بتانی؟ ہم نے بتانی ہے، لوگوں نے نہیں بتانی۔ لوگوں نے تو صرف یہ کہنا ہے کہ یہ پہن لو، یہ کر لو، ایسی یہ ویڈیو بنا لو۔ نہیں، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت خود کرنی ہے، ہمیں دین کی سمجھ انہیں خود دینی ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ تو عارضی ہے۔ یہاں پہ ہم لوگ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ہم لوگوں نے اب اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آگے جا کے ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ یہ وقتی طور پہ تو ہم لوگ یہ کر لیتے ہیں نا کہ ہم لوگ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا بن جائیں، تو لیکن جو دین ہمیں بتاتا ہے ہمیں اس پہ بھی عمل کرنا ہے، اور ہماری جو آگے آنے والی نسل ہے، ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ان کو بچائے۔ اتنے برے برے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اور کسی مطلب کہ اس بارے میں کہ کوئی نالج ہی نہیں ہے بچوں کو کہ وہ کس جگہ میں پھنس سکتے، تو ہمیں اپنے بچوں کو ساری یہ چیزیں ہم نے خود بتانی ہیں۔ اور اسکول میں بھی بچے جاتے ہیں، وہاں پہ بس جو سلیبس ہے وہی پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانی ہے وہ آپ خود بتائیں۔ تو